بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین باتیں ہیں کچھ دوستوں نے پوچھی۔ ایک صاحب نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حوالہ دے کر ایلا کے حوالے سے پوچھا ہے۔ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی خاوند اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو کر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میرا تمہارے درمیان میں آئندہ کوئی ایسا ازدواجی تعلق نہیں رہے گا اور اس سے ناراض ہو کر علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، وہ اسے طلاق بھی نہیں دیتا لیکن محض اس سے ناراض ہو کر الگ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ 4 مہینے تک اسے یہ مہلت میسر ہے۔ اگر کوئی شخص قسم کھا کر علیحدگی کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کا عزم کر لیتا ہے اور اسے 4 مہینے کے اندر اندر ہر صورت میں صلح کر لینی چاہیے، اپنے معاملات کو دوبارہ سے درست کر لینا چاہیے تاکہ جو گھر کی زندگی ہے، گھر کا ماحول ہے، وہ بہتر طریقے سے چل سکے۔ لیکن اگر دیکھے کہ 4 مہینے کی کوششوں کے باوجود بھی بات نہیں بن رہی تو پھر زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ طلاق کے ذریعے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اس میں اب 2-3 مسائل ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر بیوی کے غلط رویے کی وجہ سے خاوند جو ہے وہ اپنے گھر میں تو رہتا ہے بچوں کی خاطر لیکن وہ ازدواجی تعلق نہیں رکھتا اور بیوی سے بالکل الگ ہے اور بیوی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتی، تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی نوبت آ جاتی ہے تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو شخص بھی قسم اٹھا کے کوئی بات کہتا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا اور یا پھر اس قسم کا کفارہ ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ علیحدگی کی یا کم از کم الگ ہونے کی 2-3 صورتیں ہیں، جن میں سے بعض جائز صورتیں ہیں اور بعض ناجائز ہیں۔ جائز صورتوں میں ایک یہ ہے کہ باہمی تعلق بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، دونوں ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ طبی اعتبار سے نقصانات کا احتمال ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ازدواجی تعلقات قائم نہ رکھے جائیں۔ اس صورت میں اگر پرہیز کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے اور محض ناراضگی کی بنا پر اس طرح کا تعلق اختیار کر لیا جاتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ گھر میں لوگ مل کے رہیں اور پھر بھی ایک کا منہ دوسری طرف ہو اور ایک کا منہ اس طرف ہو اور دونوں ناراض ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قسم اٹھا لیتا ہے تو قسم اٹھانے کی بعد 2-3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑے فوراً اور صلح کرنے کی کوشش کرے، اپنے معاملات کو جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے سدھارنے کی کوشش کرے۔ بیوی کی طرف سے زیادتی ہے تو اس کے خاندان کے بزرگوں کو شامل کرے، اس کی طرف سے زیادتی ہے تو اس کے خاندان کے بزرگ درمیان میں آئیں اور آپس میں معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں اور قسم کا کفارہ دینے کے بعد دوبارہ سے اپنی بہتر زندگی کو گزارنا شروع کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آپس میں صلح نہیں کرنا چاہتے اور قسم کھا لی گئی ہے کہ اب ہم آپس میں نہیں رہ سکتے۔ اس صورت میں 4 مہینے کے اندر اندر وہ اگر واپسی اختیار کرنا چاہیں تو واپسی اختیار کر سکتے ہیں، اور اس دوران اگر وہ واپسی اختیار کریں گے تو انہیں قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اور قسم کا کفارہ دینے کے بعد وہ میاں بیوی کی صورت میں گھر میں رہ سکیں گے۔ 4 مہینے اگر گزر جائیں گے اس پر تو اب اس کے بعد 2 رائے پائی جاتی ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، جن میں سے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید ابن ثابت، ان کا کہنا یہ ہے کہ 4 ماہ گزر جانے کے بعد طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی۔ اس لیے اگر اس نے قسم کھا لی ہے اور 4 ماہ تک ان کے درمیان میں صلح نہیں ہوئی میاں بیوی کے درمیان میں تو ان کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو الدرداء
اور دیگر علماء کا جنہوں نے ان دونوں صحابیوں سے روایت کو اخذ کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد اگر واپسی صلح نہیں ہوئی تو انہیں پھر طلاق دینی پڑے گی۔ طلاق اگر نہیں دی جائے گی تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن یہ گناہ کا عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا انہیں دیں گے، اور اس صورت میں عدالت کو درمیان میں دخل اندازی کرنا پڑے گی۔ بیوی بھی عدالت کے ذریعے سے خلا لے سکتی ہے، یا پھر میاں بذات خود طلاق دے کر معاملات کو سدھار لے یا ختم کر لے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں باقاعدہ اس بات کی انہیں سزا ملے گی۔ ایک تیسری رائے یہ ہے کہ اگر 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں اور 4 مہینے کے بعد انہوں نے قسم کا کفارہ تو دے دیا اس میاں نے، لیکن اب عدت گزرنا شروع ہو جائے گی، اور اس دوران اگر واپسی اختیار کر لی جاتی ہے تو پہلی طلاق مکمل ہونے کا عمل بھی پورا ہو جائے گا اور واپسی بھی اختیار کر لی جائے گی۔ لیکن اگر 4 مہینے کے بعد مزید پھر 3 ماہ اور گزر جاتے ہیں تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب ان کے بعد وہ واپسی نہیں اختیار کر سکتے سوائے اس کے کہ تجدید نکاح کریں، نئے سرے سے نکاح کر کے پھر وہ واپسی اختیار کر سکتے ہیں۔ سامعین گرامی، قرآن مجید میں گھریلو معاملات کے حوالے سے اس طرح کے جو احکام دیے گئے ہیں وہ اس وجہ سے دیے گئے ہیں تاکہ گھر کی زندگی بہتر انداز میں بسر ہو سکے اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے پر زیادتی نہ کرے، نہ بیوی اپنے میاں پر اور نہ میاں اپنے بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے۔ علیحدگی کے بھی اچھے طریقے بتا دیے گئے ہیں اور مل جل کر رہنے کے بھی اچھے طریقے بتا دیے گئے ہیں، اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔